ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله حمدا كثيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو اور بزرگوں، محرم کے بعد سفر شروع ہوتا ہے. اسلام کا یہ دوسرا مہینہ اور دوسرا جمعہ. آج کل انسان اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی شہرت پر غرور کرتا ہے اور اللہ کی ذات سے زیادہ اپنی خود کی ذات پر یقین کرتا ہے. آج جو ہم پریشان حال ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے. کوئی قرضدار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی بیمار ہے، یہ کوئی نہ کوئی تکلیف ہے اس کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، یعنی جگل کر رکھ دیا ہے. ہم اللہ کا دروازہ اس وقت کھٹکھٹاتے ہیں جب سارا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ کو ہم اس وقت یاد کرتے ہیں جب دنیا کے سارے بندے ہم سے بغاوت کر لیتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے اور اللہ ہی کی مرضی سے دنیا کا نظام چلتا ہے، نہ کہ بندے کی مرضی سے دنیا کا نظام چلتا ہے. اور 1,34,000 نبی آئے، 1,29,000 صحابہ آئے، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ نے اپنے قطب افضال بندوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے. لیکن جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی جو باتیں مان کر چلتا ہے، چاہے وہ کاروباری لائن ہو، چاہے دنیاوی لائن ہو، چاہے دینی لائن ہو، ہر لائن میں اللہ کا دخل ہے. اگر اللہ کو ہم راضی رکھتے ہیں تو کام میں نقصان ہوگا لیکن اس میں تکلیفیں آئیں گی نہیں. اور اگر اللہ ناراض ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے، اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کریں گے تو نقصان کے ساتھ دوسری بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے. مثال کے طور پر کہ ہمارے پاس بہت سارا مال و زر ہے اور اس مال و زر میں اللہ نے نفع اتنا دے دیا کہ ہماری طاقت اور اوقات سے زیادہ دے دیا. دے تو دیا اللہ نے، لیکن اس میں اللہ نے جب مال دیا تو انسان نے زکات کو پیچھے کر دیا، صدقے کو پیچھے کر دیا، للہیت کے اندر جو خرچ کرنا تھا اس کو پیچھے کر دیا. مال کی لالچ میں اس نے اپنی زندگی میں ساری چیزوں کو استعمال کر لیا. خوش ہو گیا، گاڑی لے لی، بنگلے لے لیے، اور دوست یاروں میں، محفلوں میں کیا کہتے ہیں پارٹیاں سجنے لگی اور اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو گئی. تو مال آنے میں دیر لگتا ہے لیکن مال کو جانے میں دیر نہیں لگتا. کوئی آزمائش ایسی آ گئی، کوئی مرض ایسا لاحق ہو گیا کہ جو سارا کا سارا مال اس کا بیماری اور کسی اور مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. اللہ نے مال دیا، اس پر زکات فرض ہوئی، اس نے کہا کہ اتنا ہی ہوتا ہے، اتنا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. اور 1000 روپے کی زکات ہے تو 800 900
کسی مالک کے سامنے جب نوکری کرتے ہیں تو مالک پگار تو 1000 دیتا ہے، لیکن 1200 روپے کا کام لینے کی وہ مالک کوشش کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ ہر مالک یہ سوچتا ہے کہ میرا جو کام کرنے والا کاریگر ہے، جو مزدور ہے، لے تو 1200 ہے، 1000 ہے، لیکن میرا کام 1500 یا 1500 کا کر کے جائے۔ اور نوکر یہ سوچتا ہے کہ مالک تو 1000 روپیہ دے رہا ہے، لیکن میں کام 800 900 کا کر لوں، کوئی کنٹریکٹ تھوڑی لیا ہے، اس کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، دونوں کا پلڑا برابر ہونا چاہیے، دونوں کا حق برابر ہونا چاہیے، دونوں کی نیت برابر ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ دنیا کا بھی فائدہ پہنچائے گا اور آخرت کی فقر سے بھی بچائے گا۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ قرآن کی آیت آدم نبی علیہ السلام نے جنت سے نکالنے کے بعد پڑھی، دنیا میں آئی ہے۔ ہر نبی کا ایک دعا ہے، ہر نبی نے ایک دعا کو پکڑ کر رکھا۔ آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، نوح علیہ السلام نے الگ دعا پڑھی، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں الگ دعا پڑھی۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور طواف کے دوران جو دعائیں پڑھتے تھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، مگر 25-30 منٹ کے اندر یہ ساری باتیں میں آپ کے ذہن میں اتار دوں، یہ میری طاقت نہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، ہر شخص کو اللہ کی ضرورت ہے، لیکن ہر شخص کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہم ذکر کریں گے تو بھی اللہ ہی رہے گا، اور ہم ذکر نہیں کریں گے تب بھی وہ اللہ ہی رہے گا۔ اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ہاں، ہمارے اندر اگر وہ کمی آئے گی کہ اللہ کی نافرمانی، نبی کے سنت کے خلاف ورزی ہوگی، تو اللہ کی پکڑ بھی آئے گی، اللہ کی آزمائش بھی آئے گی، اور اللہ دے کر ہم سے چھین بھی لے گا۔ جب خوشحالی آتی ہے، مال و دولت ملتا ہے، شہرت ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اچھی گاڑی اور گھوڑے مل جاتے ہیں، تو ہمارے چلنے کا، بولنے کا، ملنے کا، بیٹھنے کا ڈھنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اور جب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے تو بولنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، بیٹھنے کا، ہر چیز کی چال الگ ہو جاتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر کوئی ایک ایپل کا فون خریدتا ہے تو پکڑنے کی اسٹائل بدل جاتی ہے کہ نہیں بدل جاتی؟ کوئی نئی گاڑی لے لے تو اس کی چلانے کی اسٹائل بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ اور کسی کی سہیلی کا رشتہ لگ جائے اور وہ کامیاب ہو جائے تو دوستوں میں پارٹی کرنے کا ارادہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ لیکن یہ ساری طاقت کس کے پاس ہے؟ بولو اللہ کے پاس۔ آدم علیہ السلام کو کیا پابندی تھی جنت میں؟ ایک چیز کی پابندی۔ جنت اس چیز کا نام ہے جہاں پر کسی چیز کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کر دیا، حوا کو آپ کی پسلی سے نکال کے آپ کا نکاح بھی کر دیا، اور کیا فرمایا؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ آدم علیہ السلام تمہیں جنت کی ساری چیزوں کی آزادی، تم کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی پھرو، کسی بھی چیز کو کھاؤ، کسی بھی چیز کو پیو، مگر اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ کون سا درخت تھا؟ اللہ کو اپنی بات مانانی تھی۔ آج کسی کی پابندی لگاؤ ہے کہ یہ 4 رستے پہ مت جانا، تو آدمی سوچتا ہے جاؤں تو صحیح، کیوں روکا، کیوں گیا؟ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کسی کی بات کہلوانی ہو، کسی کی بات کسی تک پہنچانی ہو، اسے صرف یہ کہہ دو کہ دیکھ میں تجھے اپنا سمجھ کر یہ بات کہتا ہوں، مگر تو کسی کو مت کہنا۔ بس وہ بات اسپرنگ کی طرف چلے گی، وہ اس کو جا کر کہے گا کہ دیکھ اس نے تو مجھے منع کیا تھا، مگر میں تجھے تیرے پر بھروسہ کر کے تجھے کہتا ہوں، تو کسی کو مت کہنا۔ صحیح غلط ہے؟ آدم علیہ السلام پر اللہ نے جنت میں ساری آزادی دی، لیکن کیا کہا؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اے آدم، اگر تم اس درخت کے قریب بھی گئے تو تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے، نافرمانی میں شمار کیے جاؤ گے، بغاوت کرنے میں شمار کیے جاؤ گے۔ اور وہ درخت کون سا ہے؟ گاؤں کا درخت ہے، اس کی روٹی کھائے بغیر ہم چلتی نہیں۔ اب وہ درخت سے قریب گئے اور جانے کے بعد جیسے اس درخت کو کھایا، جنت کا سارا لباس اتر گیا، جنت کی ساری خوشیاں چھن گئی۔ کبھی اس درخت کے پیچھے، کبھی اس درخت کے پیچھے، کبھی اس دیوار کے پیچھے، کبھی اس دیوار کے پیچھے، جنت کی چیزیں جتنی بھی چھپنے کی
کہا اللہ تیری نافرمانی ہو گئی، یہ اللہ جس کام سے تمہیں روکا تھا وہ کام مجھ سے ہو گیا، میں نے اس درخت کے دانے کھا لی۔ اللہ نے کہا کہ اتر جاؤ۔ کیا کہا؟ اے آدم جنت تیرے لیے نہیں ہے، تم نے میری لاپرواہی کی ہے، تجھے جنت کی ساری چیزیں میں نے دے دی تھی اور تو نے اس بات سے جس سے روکا تھا اس کی تو نے لاپرواہی کی ہے، آدم تم اتر جاؤ جنت سے۔ اور کیسا اتارا اللہ نے؟ میاں بیوی دنیا میں کوئی نہیں، نہ چرند ہے نہ پرند ہے، نہ کوئی چیزیں ہیں نہ کوئی اشیاء ہیں، بس آدم اور ہوا کو جدہ میں اتار دیا اور آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سری لنکا ہوتا جاؤ ایسی جگہ کسی کو اتارا جائے گا کوئی نہ تو کیا حال ہوگا؟ اب آدم علیہ السلام دعا پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، کتنا پیارا انداز ہے، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا میں نے اپنے اوپر، تیری لاپرواہی کی اپنے اوپر، تجھ سے بغاوت کی میں نے اپنے اوپر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اے ہمارے رب اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اگر تو نے تیری پکڑ سے مجھے نہ بچایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے ہمارے رب اگر تو نے میرے حال پہ رحم نہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، تو نے میرے حال پہ رحم نہ کیا تو بے شک میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گا۔ یہ آدم کی دعا ہے، 40 سال تک روتے رہے اور 40 سال تک یہی اللہ کی بڑائی اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہے۔ آج کل ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں ہی ملا رہا تیرے کو، نہیں کہتے؟ باجو والا ماشاء اللہ اور ہم دبلے پتلے ہیں اور ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ باجو والا تو ماشاء اللہ تندرست ہے اور میں تو لاچار بیمار اور مریض ہوں۔ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، یہی دعا کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب بے شک ظلم کیا میں نے اپنے اوپر، اپنے جان پر، اپنے نفس پر، تیری لاپرواہی کی، تجھ سے بغاوت کی، وان لم تغفر لنا اور اگر تو نے معاف نہ کیا، مغفرت نہ کی اور تو نے میرے حال پر رحم نہ کیا تو اللہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گا۔ اور ہم تو کیا ہے کہ روز گناہ کر رہے ہیں، روز غلطیاں کر رہے ہیں، ہر چیز کو لا اعتبار کر رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ جمعہ افضل دن ہے، کون نہیں جانتا کہ جمعہ کیا عملیات میں کیا ہے، کون نہیں جانتا کہ اللہ نے 7 دن کے اندر ایک جمعہ ہم سے جو 4 رکعت کی نماز کی 2 رکعت کم خوشی میں کیوں کر دی، کیوں کر دی؟ محبت کے دعوے ہیں، ہر چیز کے دعوے ہمارے پاس ہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں اپنی طاقت، دولت اور شہرت پر یقین ہے، اپنے کاروبار پر یقین ہے، کیونکہ کاروبار دینے والی ذات اللہ کی ہے، نصمال میں نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارا تمہارا کام نہیں، ہمارا تمہارا کام نہیں۔ مانگنا کس سے؟ رونا کس کے سامنے؟ اقرار کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ دنیا والوں کے سامنے اگر تم نے اپنی مجبوری بتائی تو تمہارے سامنے تو ہاں کہے گا، لیکن مذاق بات میں اڑائے گا کہ دیکھا اس کی چربی اتری کہ نہیں اتری، لیکن رب کی ایسی ذات ہے کہ معاملے سے خوش ہوتا ہے، نہ معاملے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، آدم نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے کہتے ہیں اللہ کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ تم نے مجھے اس مصیبت میں ڈال کے رکھا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے قرآن پر یقین، اللہ کے نبی پر یقین ہو تو خدا کی قسم سارے کاروبار حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ ہاتھ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ کے منادی نے آواز دے دی
کا مالک بھی وہی ہے، موت کا بھی مالک وہی ہے، عزت و ذلت کا بھی مالک وہی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مکے کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں روئے، ابو لہب کے لیے الگ روئے، ابو جہل کے لیے الگ روئے، ابو سفیان کے لیے الگ روئے، سارے مکے والوں کے لیے رو کر رب کائنات کا نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رہے کہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، کہ اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ کی اطاعت میں بھیجا، اب فرمایا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو تم اس کے لیے رو رہے ہو جس کے لیے میں نے ساری چیزوں کی بندشیں کر دی۔ قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ میرے محبوب تم اس کے لیے رو رہے ہو جس کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی، جس کے کانوں پر میں نے مہر لگا دی، جس کی آنکھوں پر، کانوں پر، ہر چیز پر میں نے مہر لگا دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ ابو جہل قرآن کی آیت لے کر مکے، حضرت ابو جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر اٹھے، فرمایا ان کے لیے مت رو۔ میرے آقا نے اپنی زندگی میں صرف ایک کے لیے بددعا فرمائی، ایک کے لیے۔ طائف کے پتھر کھا کر بھی میرے آقا کی زبان سے کوئی بددعا نہ نکلی، لوگوں کی گالیاں کھا کر میرے آقا کی زبان سے کوئی بددعا نہیں نکلی۔ ایک بار ابو لہب کے دو بیٹے تھے اور دونوں بیٹے نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے نکاح کیا۔ جب اس نے مکے کے اندر آ کر میرے پیاروں ہمیں نہ اللہ نے ایسا کبھی ذلیل ہونے کا وقت لایا، نہ ذلت کی زندگی دی، نہ پاکے کروائے، نہ ہمارے کپڑے میں کوئی پیمن لگوایا۔ کیسا وہ درد ہوگا کہ میرے آقا کی زبان سے اس کے لیے بددعا نہیں۔ ابو لہب نے کہا اگر تم لوگ محمد کی بیٹی محمد بن عبداللہ کی بیٹی کو اگر تم طلاق نہیں دو گے تو میرے گھر میں تمہیں گھسنے کی اجازت نہیں۔ عتبہ ابو لہب کا بیٹا میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے حرم کعبہ کے پاس ہے، اللہ ہم سب کو اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں جا کر میرے آقا کا گریبان پکڑا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ کلیجہ پھٹ گیا، آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ کرے کہ تجھے کتا حلال کر، بس یہ لفظ تھا۔ اب میرا آپ کو اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا ابو لہب کو آپ کے بھتیجے پر یقین ہے، اتنا یقین ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو نبی کی یہ بات پر یقین ہوتا تو مسجد میلاد نہیں ہوتی، میرے اور آپ کو اللہ اور نبی کے پر یقین ہوتا تو تلاوت سے دور نہ ہوتے، ذکر فکر سے دور نہ ہوتے، لوگوں کو ہلاک کرنے کی اسکیموں میں نہ ہوتے، لوگوں کو ذلیل کرنے کی اسکیموں میں نہ ہوتے۔ ابو لہب اپنے بیٹے کو ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے بھیجا، مال سامان لے کر بھیجا، لوگوں کو کہا کہ میرے بیٹے کی پیرا رکھنا، میرے بیٹے کا خیال کرنا، میرے بیٹے پر کوئی ہلاکت والا کوئی شے نہ آ جائے۔ تو پورے مکے کے اس کے ساتھ مسافر 300 بندے تھے، اس کو چاروں طرف سے گھیراؤ کر کے چلتے تھے۔ مکے والوں نے کہا ابو لہب تو اتنی فکر کیوں کرتا ہے؟ ایسے اللہ نے قرآن کیا کیوں داری تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تو ہلاک ہو جا، برباد ہو جا۔ جب سفر گیا آگے مکے والوں کے تاجروں کو ابو لہب نے کہا میرے بیٹے کا خیال کرنا، کہا تو اتنی فکر کیوں کرتا ہے؟ کہا میرے بھتیجے نے جو بات کہہ دی وہ بالکل برحق ہے، وہ ٹل نہیں سکتی۔ کہا تم فکر نہ کرو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مکے سے کافی دور جب قافلہ نکل گیا، شام کا وقت ہوا، رات کی تاریکیوں نے اندھیرے کا ایک شمال کہتے ہیں کہ وقت آ گیا،
تو سارے تاجروں نے اونٹوں کو چاروں طرف سے دیوار کی شکل بنائی اور اس کو اوپر لے گئے، کم سے کم 10-20 فٹ کے اوپر اس کو سلایا، اس کے آجو باجو سب سوتے رہے۔ اور جس شیر کو اللہ نے کہا تھا کہ اس کے بچے کو ہلاک کرنے کے لیے، اور کس کی بددعا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص کے لیے۔ شیر آیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ سب کے منہ کو سونگا، جتنے لوگ سوئے ہوئے تھے سب کے منہ کو سونگتا رہا، دیکھتا رہا، سنتا رہا، دیکھتا رہا۔ آخر میں وہ ڈر کے جب اٹھا اور دیکھا، بس اتنا ہی شکل دیکھ لی تھی کہ اس اونچائی پر پہنچ کر ابو لہب کے بیٹے کو منہ کو نچوڑ ڈالا، کھایا نہیں، اس کو لے گیا وہیں پر اس کی گردن اور اس کے سر کو پکڑ کر نچوڑ کر وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچو۔ تو مظلوم میں آج کل کون کون ہے؟ ماں باپ پہلے ہیں۔ آج کل جتنے مظلوم ماں باپ ہیں اتنا کوئی شے نہیں ہے۔ اس کے بعد پڑوسی سے پڑوسی مجبور ہے، ہر طاقتور سے کمزور مجبور ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ کی ذات پر یقین کرو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ خدا کی قسم اس نے ہی ہمیں انسان بنایا۔ میں نے کہا ہے آدم علیہ السلام جب دنیا میں لائے گئے، بھیجے گئے، ان کی ایک خطا تھی کہ گیہوں کے دانے کو کھانے کی وجہ سے اللہ نے جنت سے نکالا، بیوی سے جدا کر دیا، جنت کے لباس تک اتار دیا۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بددعا کی، یہ اللہ، یہ تیری بات کو ماننے والے نہیں۔ اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ اب تو میرا دین کا کام ختم ہو گیا، نہ کسی کو دین کی دعوت دینی ہے، نہ تبلیغ کرنی ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ مٹی کے برتن بنا دو۔ پہلے کشتی بنوائی، اس کشتی میں سوار کر کے پانی کے عذاب سے بچایا، اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مٹی کے برتن بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے مٹی کے برتن بنانا شروع کیے، ڈھیر لگا دیے۔ کہا اللہ اتنے سارے برتن بنا دیے جس کے استعمال کے لیے کوئی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیا کروں؟ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ کہہ دو جتنے برتن بنائے سب کو توڑنا شروع کر۔ آج کسی کا مال بنا ہو اور کھولنا کی ماری آ جائے تو چاہے کتنا بھی پیسہ کوئی دے، کوئی بھی تیاری کر لے، لیکن کسی کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑنے کو کون کو بگاڑنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اندر محنت کی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نوح برتن کو توڑنے کی کوشش کرو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے میرے ہاتھوں سے بنایا ہے، محنت سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نوح جس قوم کے لیے تجھے بددعا کی تھی اس انسانوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے انہیں پیدا کیا، لیکن تیری ایک آواز پر ساری دنیا کا نظام کو تتر بتر کر دیا۔ تیرے ایک بددعا کی وجہ سے میں نے خانہ کعبہ کی حجازت کو اٹھا لیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کسی کی بددعا نہیں کرنا، کسی کی ہلاکت کی بددعا نہیں کرنا۔ دعا اللہ سے یہ کہو کہ اللہ تو صحیح سمجھتا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تجھے ہدایت کے ذریعے بنا۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا بغاوت کی؟ صرف ایک بات کی کہ قوم کو دعوت دیا، کہا کہ اللہ کی بات کو مان لو، نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا، کہیں پانی کا سیلاب آ سکتا ہے، ہواؤں کا طوفان آ سکتا ہے۔ قوم نے تھوڑی سی بات آنے کھانے کی، بادلوں کو دیکھ کر یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ چھوٹے موٹے بادل دیکھ کر قوم نے کہا کہ یونس علیہ السلام کہاں ہیں؟ بولو لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہم توبہ کر لیں گے، ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ یونس علیہ السلام تو جا چکے تھے، کشتی میں سوار تھے، اب کشتی سمندر کے بیچ میں جا کر بھنور میں پھنسی، پانی کا سیلاب کا طوفان ہلنا ڈلنا چالو ہو گیا، پریشانیاں بڑھتی گئی۔ یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے ملا پہچان گیا۔ ملا نے کہا کہ ضرور میں ضرور کوئی اپنے مالک کا غلام بھاگا ہوا ہے، اپنے مالک کا نافرمانی کر کے نکلا ہوا ہے، کوئی شخص ہماری کشتی میں گنہگار ہے جس کی وجہ سے یہ پانی اور یہ کشتی ڈال مڈول ہو رہی ہے، اگر وہ شخص ہماری کشتی کو بچانا چاہتا ہے تو پانی میں کود جائے۔ ہر کوئی گنہگار ساہوکار بنتا ہے، لیکن یونس علیہ السلام نے ملا کو کہا
کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے آیا ہوں، میں اپنی قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں اللہ کا باغی ہوں، میں وہ غلام ہوں جو اپنے مالک کا نافرمان کر کے آیا ہوں، مجھے پانی میں کود جانے دو۔ قوم نے کہا کہ تم تو اچھے خاصے لگ رہے ہو، عبادت گزار لگ رہے ہو، اللہ والے لگ رہے ہو، تم ایسے کیسے نافرمانی کر سکتے؟ کہا نہیں 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 نہیں، میں نے اپنی قوم سے بغاوت کی۔ چٹھی اٹھا لی گئی، سارے کشتی والوں کے نام لکھ کر چٹھیاں اچھل رہی ہیں، جتنی بار بھی چٹھی اٹھائی جائے یونس علیہ السلام کا نام آ رہا۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو دیکھا کہ عنقریب کشتی ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تو یونس علیہ السلام نے پانی میں چھلانگ لگائی۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ مچھلی تو اپنے اس کو پیٹ میں لے لے۔ اب وہ آگوش میں گئی، اب یونس علیہ السلام کی زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے رب، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی پاکی ذات نہیں، تیرے سوا کوئی حمد اور کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں۔ بے شک میں ظلم کیا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں پاپی ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم گناہ کر کے بھی نہیں مانتے، غلطی کر کے بھی نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانی کر کے بھی نہیں مانتے۔ مانتے بھائی؟ مانتے تو ہماری حالت نہ ہوتی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کامیابی اللہ کے ذکر میں ہے، فراوانی اللہ کے ذکر میں ہے، ہر چیز کو مشکل کا حل کرنا اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس کی مانو گے نسلیں تمہاری مانیں گی، اس کی نافرمانی کرو گے تمہاری نسلیں، تمہاری اولادیں، تمہاری بیوی، تمہارے بچے تمہاری نافرمانی کریں گے۔ ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سننی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی دعوت دی، کہا ہے ہر سکھ میں، ہر دکھ میں، ہر اونچائی پر، ہر نچائی پر، ہر بلندی پر، ہر طاقت میں، ہر قوت میں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں، سوائے پہچان لے کے اللہ کے کوئی نہیں۔ وہ رب ہے جو کہتا ہے تو مانگ کر دے، میرے سامنے جھک کر دے، مجھے یاد کر کے دے، خدا کی قسم دنیا تجھے ذلیل کرے گی، دنیا تجھے ہلاکت کی بددعا کرے گی، دنیا تیری بات کو سن کر انسل بن جائے گی، لیکن میں وہ رب ہوں کہ جب تو میرے سامنے روئے گا، میں فرشتوں میں ذکر کروں گا، میں فرشتوں میں چرچے کروں گا، میں فرشتوں میں تجھے بتاؤں گا کہ دیکھ میرے بندے کو اب میری ضرورت پڑی ہے، اسے ذلیل ہونے سے بچا لے، اسے اپنے ہلاکت ہونے سے بچا لے۔ آدم علیہ السلام کی سنی کی نہیں سنی؟ اول سے ملاقات کرائی کہ نہیں کرائی؟ نوح علیہ السلام کی سنی کی نہیں سنی؟ صالح علیہ السلام کی سنی کی نہیں سنی؟ یونس علیہ السلام کی سنی کی نہیں سنی؟ آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی کی نہیں سنی؟ ان کی سنی ہے تبھی ہم آباد ہیں۔ ہمارا تمہارا کمال نہیں ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ان کی برکات ہے، ان کی قربانیاں ہیں۔ میرے پیارو، اللہ نے لباس دینا چاہا، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے لباس کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ اگر تو پہنانا چاہتا ہے تو میری امت کو پہنا۔ اللہ نے کھلانا چاہا، آپ نے فاتح کو پسند کیا، اور جب دینا چاہا تو اللہ نے فرمایا، اللہ کو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اگر کھلانا چاہتا تو میری امت کو کھلا۔ مکان چاہا، مکان دینا چاہا، اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے محل دیتا ہوں، میں تجھے مکان دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر تو مجھے دینا چاہتا تو میری امت کو عطا فرما۔ یہ ہمارا تمہارا کمال نہیں ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ ہم ان کی سنت کو اپنائیں، ان کی دعاؤں کو اپنائیں، ان کی نمازوں کو اپنائیں، ان کے قرآن کی تلاوت کو اپنائیں۔ سجدے کو سر میں رکھ، خدا کی قسم جو سر رب کے سامنے جھکے گا وہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، جو سر رب کے سامنے جھکے گا وہ کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اعلیٰ ہے، بلند بالا ہے، وہ ہر وقت ہماری سنتا ہے۔ اگر وہ نہ سنتا تو انسان نہ بناتا، وہ نہ سنتا تو عقل مند نہ بناتا، وہ نہ سنتا تو خدا کی قسم ایمان والا نہ بناتا۔ سنتا کون ہے؟ بولو زور سے، اللہ کی ذات سنتی ہے۔ ترقی کا مالک اللہ ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ اسی لیے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر ساری دنیا تیری دشمن ہو جائے اور رب تجھ سے راضی ہو جائے تو پوری دنیا مل کر تجھے ہلاک نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا تجھ سے راضی ہو جائے اور رب ناراض ہو جائے تو پوری دنیا تجھے نفع پہنچا نہیں سکتی۔ اس لیے میرے پیارو، رب کو یاد کرو، رب سے مانگو، رب کے سامنے جھکو۔ تمہاری تکلیف کو دینے والا بھی وہی، دور کرنے والا بھی وہی، مال دینے والا بھی وہی، مال لینے والا بھی وہی۔ خدا کی قسم ہم سب کو اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں کی
ہے پھر بھی رب کہتا ہے میرے سامنے نہیں آتا، مجھے نہیں یاد کرتا، مجھے نہیں پکارتا۔ کوئی تکلیف تو غیروں کے سامنے، بیماری تو ڈاکٹر کے سامنے، پریشانی تو وکیل کے سامنے، فیصلہ تو جج کے سامنے، جبکہ رب کہتا ہے کہ سارے فیصلے میں کرتا ہوں۔ کون؟ اللہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ابو بکر کی خلافت ختم ہو چکی، حضرت عمر کا دور حکومت ہے، مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں، اور ایک گویا گانا گانے والا جس کی اللہ نے سریلی آواز دی تھی، حسن دیا تھا، جس مجلس میں بیٹھتا اس کی آواز کو سننے کے لیے لوگ ترستے تھے، بوڑھا ہو گیا، آواز چلی گئی، سارے لوگوں نے اس سے بغاوت کر لی، سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ جنت البقیع کے دیوار کے کونے پر یا ایک قبر کے گڑے کے اندر بیٹھ کر کہہ رہا ہے اللہ جب تو نے سب چیز دیا میں تجھے بھول گیا، اے اللہ جب تو نے حسن دیا میں تجھے بھول گیا، جب تو نے آواز دی میں تجھے بھول گیا۔ لوگ اسٹیجوں پہ بیٹھ کر میرا بیان سنتے تھے، میرے گانوں کو سنتے تھے، پیسے لٹاتے تھے، اللہ میں لاچار ہو چکا ہوں، مجبور ہو چکا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تیرے سے بڑا کوئی مالک اور خالق نہیں ہے، پھر بھی حیات تو آ رہی ہے مگر تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی دعا کیسی سنی؟ عمر مسجد نبوی میں، اور کہا عمر تم میرے محبوب کی مسجد میں سو رہا ہے اور میرا بندہ جنت البقیع کی قبر کے کنارے پر بیٹھ کر رو رہا ہے، جا تو اس کے کھانے کا انتظام کر۔ حضرت عمر اٹھ گئے، اچانک اٹھے اور دل میں کیا سوچا کہ اللہ کا کوئی قریب بندہ ہے، کوئی روزگار ہے، کوئی حج کرنے والا ہے، یعنی سجدے میں سے سر نہیں اٹھتا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر چپل کے بھاگے، بغیر چپل کے دوڑ گئے، دوڑتے جا کر جیسے ہی دیکھا کہ کون ہے تو، اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر اس گویے نے دیکھا، حضرت عمر کو دیکھ کے اس کو پسینہ آ گیا، اب وہ بھاگ رہا ہے۔ کہا ٹھہر تجھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تیرے پاس تو میرے رب نے بھیجا ہے۔ اے تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے مجھے مسجد نبی میں سوتے ہوئے اٹھایا ہے اور یہ کہا کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اے عمر تو اس کے کھانے کا انتظام کر۔ میرا کوئی عمل نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے سے ایک آنسو کا قطرہ گرایا ہوں، اللہ کو یاد کیا ہوں، میرے پچھلی زندگیوں کا اظہار کیا ہوں، میرے پچھلی زندگیوں کا اقرار کیا ہوں، صرف رب سے یہ مانا کہ اللہ جب سب کچھ تو نے دیا میں تیرا نہ بن سکا، آج تو نے سب کچھ لے لیا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی مالک اور خالق نہیں ہے، میں تب کمزور ہو چکا ہوں، میں پریشان حال ہوں، میں بے روزگار ہوں، میں پریشان حال ہوں، اللہ میری ساری پریشانیوں کا حل تیرے پاس ہے، اس لیے اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ کس سے مانگنے کا؟ زور سے بولو۔ ہمارے بولے عبداللہ سے مانگ لو، بولے سب سے زیادہ تو یہی ہے مانگنا اللہ سے، یقین اللہ کی ذات پر، رو کے تو دیکھ لو، مانگ کر تو دیکھ لو، بغیر مانگے جب اللہ نے اتنی ساری چیزیں دی ہیں، انسان بنایا، عقل مند بنایا، ماں باپ دیا، روزیاں دی، صحت یابی دی، پکے کچے مکان دیے، گاڑی کی سواریاں دی، ہر چیز بغیر مانگے دے دیا، تو کیا اس رب کے سامنے تیری تکلیفیں، تیری پریشانیاں، تیری کمزوریاں، تیری مجبوریاں بیان کرے گا تو کیا اللہ نہیں دے گا؟ بے شک دے گا، اور سوائے اس کے کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ دنیا والے دیں گے، آج نہیں تو کل تجھ سے مانگ لیں گے، وہ رب دے کر بھی نہیں مانگے گا، وہ رب دے کر بھی نہیں دکھلائے گا، وہ رب دے کر بھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کرے گا، وہ رب کسی کے سامنے چرچا تک نہیں کرے گا۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اس لیے میرے پیاروں قرآن کی جو آیت پڑھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، قرآن کی آیت کو زندگی بنا لو، اور میرے آقا اور آپ کے آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین دعا ہے، اسے اپنی زندگی میں بنا لو۔ میرے اور آپ کے آقا یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، اللہ کے نبی نے کتنے سی دعا مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب دنیا بھی اچھی عطا کر، اے ہمارے رب دنیا کی ترقیات بھی اچھا عطا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں آخرت بھی اچھی والی بنا، ہماری آخرت بھی جنت والی بنا، ہماری آخرت بھی خوشحالی والی بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب تیرے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے ہمارے رب تیری فقر سے ہماری حفاظت فرما۔
کتنی پیاری دعا ہے، جوڑ سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آقا کو یاد کرو، اس آقا کی سیرت کو اپناؤ، قرآن کو اپناؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ پہلے زمانے میں ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آیا کرتے تھے، آج سہنائیوں کی آواز آتی ہے، پہلے درودوں کی آواز آیا کرتے تھے، آج کل گانے کی آواز آتی ہے۔ پھر ہمارے جیسے بناؤ گیر مولیوں کے سامنے آ کر اپنا دکھ نہ رو گے، اللہ کہتا ہے سب کچھ میں نے دیا، اور یہ جا کے غیروں کے سامنے رو رہا ہے۔ کس سے مانگنے کا؟ کس کے سامنے رونے کا؟ اب اگلے جمعہ کو روئیں گے نہیں، جمعہ والے آئے ہیں، جمعہ کے دن آیا ہوں بس ہو گئی فرصت۔ اپنی مسجد کے اندر اور اکثر مسجدوں کے اندر ہمارے بچے مسجد میں آ کر ایسے ایسے طوفان کرتے ہیں، جمعہ کا بیان ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہم کمزور ایمان والے ہماری مسجدوں میں بچے آ کر ہم کسی بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکلا، تو بچوں کے دلوں سے ہماری بڑوں کی قدر نکل گئی۔ اس لیے میرے پیاروں ڈرنا اللہ سے، مانگنا اللہ سے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ قرآن کے اسی لیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز نفع نقصان کا دینے والا اللہ ہے۔ تو مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔